بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں خصوصاً اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام شہادت سوگواری صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خداوند متعال ہم سب کو صدیقہ طاہرہ کے محبوں میں قرار دے. ہم سب کو صدیقہ طاہرہ کے شیعوں میں قرار دے. ہم سب کو صدیقہ طاہرہ کے اطاعت گزاروں میں قرار دے. اور ہم سب کو مرنے کے بعد صدیقہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرمائے. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قرآن مجید کی اور صاحبان منبر کے درمیان اور صاحبان ایمان کے درمیان مشہور اور معروف آیت جو تفسیر و ترجمے کے لحاظ سے محتاج تعارف نہیں ہے. اس آیت میں خداوند متعال جو خود لازوال ہے وہ مقام و عظمت جناب صدیقہ طاہرہ کو بیان کرنا چاہتا ہے. اور اس آیت میں جتنی بھی دقت کی جائے آپ کو اس میں جناب صدیقہ کی معرفت بھی ہوگی اور ان کے مقام و منزلت کا بھی پتہ چلے گا. یہاں پہ لفظ قربہ استعمال خداوند متعال نے کیا کہ قرابت داروں سے محبت کرو، رسول کی رسالت کا اجر جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے. بعض مفسرین کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں بھی تذکرہ اہل بیت آ جائے، جہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں آیت آ جائے تو وہاں پہ کئی ایک معنی کو بیان کرتے ہیں تاکہ بات کو گھمایا جا سکے. بعض مفسرین کی یہ عادت رہی ہے. یہ بھی آیت جو ہے انہی مفسرین کا شکار ہوئی اور بہت سے مفسرین نے جو ہے قرابت داروں سے مراد مختلف انداز سے کہا کہ آپ کے اپنے قرابت دار، رسول کے قرابت دار اور رسول کے وہ قرابت دار جو خونی رشتہ رکھتے تھے، رسول کے وہ قرابت دار جو ازدواجی تعلقات تھے جہاں پہ وہ تمام یہ جو ہے مختلف طرح سے قرابتیں ثابت کی اور کہا ان سے محبت کرنا اور ان کی مودت رکھنا وغیرہ وغیرہ. لیکن خداوند متعال کلام اس انداز سے کرتا ہے کہ کوئی گدری بات کو گھما لے، اصل مصداق سے جدا نہیں ہو سکتی. آیت کے اصل مفہوم کا انکار نہیں کر سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا کے جو آبائی رشتہ دار تھے ان سے محبت کرنا چاہیے، اس آیت سے مراد یہ ہے، یا ان کی جو آئندہ نسل تھی ان سے محبت کرنی چاہیے، یا رسول خدا کے جو سسرالی رشتہ دار کہلاتے ازدواج کی صورت میں آتے ہیں ان سے محبت کرنا چاہیے، یا آپ کہیں کہ جو ان کے خونی رشتہ دار تھے ان سے محبت کرنا چاہیے. جس بھی انداز سے آپ جو بھی تعریف کر لیں کہ رسالت کا اجر یہ ہے. لیکن ایک چیز متفق علیہ، کیونکہ خدا نے کہا لفظ قرب کا لفظ استعمال کیا ہے. خداوند متعال نے قرابت دار کہا ہے. قل لا اسألکم علیہ الا مودۃ فی القربہ، لفظ قرب استعمال کیا ہے. قرب یعنی جو رسول اللہ کا قریب ہے، قرابت دار یعنی جو قریب ہے. آپ کسی بھی رشتے کو اٹھا کے دیکھ لیں اور کسی بھی رشتے سے انداز اٹھا کے دیکھ لیں، تمام رشتوں میں جو متفق علیہ ترین رشتہ کہلائے گا
جس کی قرابت کو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ اللہم صل علی محمد وآل تاریخ میں محمد۔ ازواج میں اس بات کا اختلاف پایا جاتا ہے کون زیادہ رسول اللہ کے قریب تھی، کون قریب نہیں تھی۔ اصحاب رسول میں یہ بحث پائی جاتی کون رسول اللہ کے زیادہ قریب تھے اور کون قریب نہیں تھے۔ اسی طرح سے مختلف انداز سے جو ہے یہ پایا جاتا ہے کہ کون رسول اللہ کے قریب تھا یا نہیں تھا، یا خود اولاد کے حوالے سے آ جائیں تو تاریخ میں اس بات پہ اختلاف پایا جاتا ہے آیا رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی یا ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، لیکن جس چیز میں قطعاً اختلاف نہیں پایا جاتا وہ اس میں نہیں پایا جاتا کہ صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام کی بیٹی تھی اور وہ بھی چہیتی بیٹی تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ لہذا اگر قرابت کے کوئی معنی کیے جائیں اس میں سے جناب سیدہ کو آپ نہیں نکال سکتے، اس کا اولین مصداق اور بارز ترین مصداق، واضح ترین مصداق اگر کوئی ہے تو وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک اور دفعہ صلوات پڑھیں۔ پیچھے مجھے زیادہ صل علی محمد وآل صلوات پڑھیں محمد محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا اس آیت میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس آیت میں کوئی اس عنوان سے گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آپ سب صاحبان ایمان ہیں اور نہ آپ اس بات پہ شک کرتے ہیں، نہ کسی کو ڈاؤٹ پایا جاتا ہے اور نہ کسی کے لیے سوال ہے اور نہ کسی کے لیے بات مبہم ہے کہ اس آیت کا مصداق صدیقہ طاہرہ میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لہٰذا میں ابھی اس پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ اس آیت کے پیغام پہ گفتگو ہے کہ یہ آیت جو پیغام دے رہی ہے وہ کیا پیغام ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کسی بھی چیز کی ویلیو کا اندازہ کس طرح سے لگایا جاتا ہے، اور دنیا میں جب بھی کسی چیز کی ویلیو کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ویلیو کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل دنیا میں جو ہے یورو مثال کے طور پہ اسٹرانگ کرنسی ہے، یا ڈالر جو ہے اسٹرانگ کرنسی ہے، یا پاؤنڈ جو ہے اسٹرانگ کرنسی ہے، تو دیگر کرنسیز کا اگر آپ ویلیو کا اندازہ لگاتے ہیں تو آپ کو کوئی کرنسی دیتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں بھائی ڈالر میں کتنی ہے، کیونکہ ڈالر ایک میزان بن گیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی چیز ڈالر کو بھی چھوڑیں اور تمام یورین کو چھوڑ دیں تو ان کا میزان دیکھا جاتا ہے تو گولڈ کو معیار بنایا جاتا ہے کہ بھائی گولڈ جو ہے وہ اصل معیار ہے، کرنسی کے بیک میں جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں گولڈ جو ہے وہ معیار ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی ویلیو کا ایک معیار رکھا جاتا ہے۔ یہ گلاس جو بھی رکھا گیا کپ، اس کپ کا ایک ویلیو ہے اور اس کی ویلیو ہمیں جب پتہ چلے مارکیٹ جب ہم جائیں گے اور اس کپ کی جو بھی پیمنٹ ہم کریں گے اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا اس کپ کی ویلیو کیا ہے، اس ٹیبل کی ویلیو کیا ہے، یا اس ابا کی ویلیو کیا ہے۔ ہر چیز کی ویلیو جو ہوتی ہے اس کے مقابل میں جو چیز آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ ویلیو کہلاتی ہے۔ خداوند نے متعلق لفظ استعمال کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ایک لفظ اجر ہوتا ہے اور ایک لفظ اجرت ہوتا ہے۔ اجرت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ تر کیا بلکہ ہوتا ہی استعمال جو ہے وہ مادیات میں ہوتا ہے، مادی چیزوں میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کپ خریدا ہے کسی نے بنا کے دیا ہے تو اس کی کیا اجرت ہے، یا اس ٹیبل کو خریدا ہے بنانے والے سے ہم کہیں گے اس کی کیا قیمت ہے، یعنی اس کو اجرت دیں گے۔ کوئی مکان بنائے گا تو اس کو ہم اجرت کہلائے گی۔ جو فزیکل چیزیں ہوتی ہیں، مادی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں جو آپ ریوارڈ دیتے ہیں، جو جائزہ دیتے ہیں، جو چیز اس کو عطا کرتے ہیں، جو بھی آپ اس کو عربی زبان میں اجرت کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں تو اسے اللہ ثواب جو دیتا ہے اسے اجرت نہیں کہا جاتا ہے، اسے جزا کہا جاتا ہے۔ جزا وہی چیز ہوتی ہے جو مقابلے میں دی جاتی ہے، ہوتی وہی سیم چیز ہے، فرق جزا اور اجرت میں صرف یہ ہوتا ہے مادی چیزوں کے مقابلے میں مادی جو چیز دی جاتی ہے اس کو اجرت کہا جاتا ہے، مانوی چیزوں کے مقابلے میں مانوی جو چیز دی جاتی ہے اسے اجر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کم از کم چاہے اجرت ہو چاہے اجر ہو، 5 چیزیں ہوتی ہیں تب یہ معاملہ طے پاتا ہے، اس کے علاوہ معاملہ طے نہیں پا سکتا۔ میں اجر کا جو ہے بعد میں بیان کروں گا، پہلے اجرت کا سن لیں کیونکہ آپ دن اور رات کرتے رہتے سمجھنا بھی آسان ہے۔ اجرت آپ جب بھی کسی چیز کی معین کرتے ہیں اور کسی چیز کی پے کرتے ہیں، اجرت پیش کرتے ہیں تو وہاں پر 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہ چیز جو خریدی جا رہی ہے، وہ خریدنے والی چیز جس چیز کا معاملہ کیا جا رہا ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ وہ جنس، وہ چیز، مثال کے طور پہ ایک مارکیٹ گیا آپ کب خریدنے گئے تھے
تو یہ کپ کا ہونا ضروری ہے، تبھی آپ اس پہ معاملہ کر پائیں گے۔ پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کپ کا کوئی بیچنے والا بھی ہو، صرف کپ کا ہونا کافی نہیں ہے، کوئی شخص ہو جو اس کو بیچ بھی رہا ہو، لہٰذا اگر کوئی بیچنے والا نہیں ہوگا تب بھی اس کپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا، خود کپ وجود نہیں رکھتا ہوگا تو اس کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی شخص اس کا خریدنے والا بھی ہو، جو اس کو کپ کو خریدے، اگر بیچنے والا ہو مارکیٹ میں، کب بھی موجود ہو، خریدار نہ ہو، تو مارکیٹ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مارکیٹ آج کل بہت ڈاؤن جا رہی ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، لہٰذا خریدار بھی ہونا چاہیے، بیچنے والا بھی ہونا چاہیے، وہ چیز جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ یہ تین بنیادی چیزیں، دو اور اس کے اضافی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں کہ جس چیز کو آپ بیچا جا رہا ہے، جس چیز کے عوض بیچا جا رہا ہے، وہ ڈالر ہے، وہ یورو ہیں، وہ پاؤنڈز ہیں، وہ روپے ہیں، جو بھی ہے، وہ گولڈ ہے، وہ سلور ہے، جو بھی چیز، جو بھی آپ اس کے عوض دیں گے وہ چیز بھی معین ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے وہ کیا چیز ہے، کیا چیز اس کے مقابلے میں دی جائے گی۔ اور اس کے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے مارکیٹ، بازار میں ہم یہ نہیں آ سکتے، ہم کہیں گے یہ جو 50 یورو کا ہے کوئی نہیں خریدے گا آپ سے، آپ بیچنے والے بن جائیں، لوگ خریدنے والے بھی جمع کر لیں، کب بھی موجود ہو، 50 یورو اس کی جیب میں ہی موجود ہو، اس کے بعد وجود کوئی 50 یورو میں یہ کب آپ سے نہیں خریدنے والا، کیونکہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے جو کسی چیز کی قیمت کو معین کرتی ہے، تھوڑا بہت فلیکسیبل ہوتا ہے، اوپر نیچے کر لیں آپ، چند پینس چند یورو، بہت زیادہ اوپر نیچے نہیں کر سکتے ہیں، لہذا وہ مارکیٹ کس چیز کو معین کرتی ہے، وہ بتاتی ہے اس چیز کی حدوداً قیمت جو ہے وہ یہ تقریباً یہ چیز اتنے چیز کی بکتی ہے اور بازار میں چیز بک جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہوئی، یعنی قیمت کا معین کرنے والا، وہ چیز جس چیز کو خریدا جا رہا ہے، وہ چیز جس چیز کے مقابلے میں ادا کی جا رہی ہے، جیسے روپے پیسہ، کوئی ایک خریدنے والا ہونا چاہیے اور کوئی ایک بیچنے والا ہونا چاہیے۔ یہ 5 افراد ہوں تو ایک معاملہ وجود میں آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی، اس میں کاروبار کہتے ہیں، اور اس میں جو ادائیگی کی جاتی ہے اس کو اجرت کہتے ہیں، اور جو چیز لیتے ہیں اس کو کالا کہتے ہیں، سامان کہتے ہیں جو ہم خریدتے ہیں۔ دین کے اندر کیا ہے جو خدا بند متعالی اس آیت میں کہہ رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، سب سے پہلے تو خدا یہ واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ حکم میری طرف سے، میرے نبی کی طرف سے نہیں ہے۔ قل کہہ رہا ہے کہ خدا، قل کے معنی یہ میں کہلوا رہا ہوں، میرا نبی نہیں کہہ رہا، قل کہہ کر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہلوا رہا ہوں، اے نبی آپ کہہ دیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر قرابت داروں کی محبت۔ یہاں پر بھی لین دین ہے تو یہاں پر بھی وہ 5 چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ لین دین نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر خدا بند متعال کی ذات ہے، آپ دیکھیں کتنا مقدس معاملہ ہے یہ، یہاں خدا بند متعال کی ذات ہے جس نے، خدا نے اپنے نبی کی رسالت کی قیمت کو معین کیا، اس کے اجر کو معین کیا، لفظ قیمت نہیں استعمال کروں گا، اجر کو معین کیا، تاکہ شان رسالت میں کوئی وہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شان رسالت و خودکار رسالت جو تھا وہ جو ہے اس کی قیمت کو، اس کے اجر کو جو ہے وہ معین کیا، لہٰذا یہاں پر جو آپ کو محبت اہل بیت کرنی ہے اور جو جناب سیدہ سے محبت کرنی ہے اور ان کے اہل بیت سے جو محبت کرنی ہے وہ اس اجر رسالت کے مقابلے میں ہے، اور جن سے محبت کرنی ہے وہ اہل بیت ہیں، وہ صدیقہ طاہرہ ہیں، اور جس سے نے محبت کا حکم دیا ہے وہ خدا بند متعال کی ذات، جس نے اس قیمت کو معین کیا، اس اجر کو معین کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اجر رسالت کچھ اور بیان کر سکتا تھا، لہٰذا خدا بند، اب یہاں دیکھیں مقدس سبھی ہیں، خدا بھی مقدس ہستی ہے، کار رسالت ایک مگر جس کی اجرت ہمیں دینی، اور رسول اور کار رسول ہے، اس کی ہمیں اجرت ادا کرنی ہے، اور جو اجر ہمیں دینا ہے وہ کار رسالت کا اجر ہے۔ اجر میں جو چیز ہم کو دینا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ مودت اہل بیت ہے، وہ بھی بڑی مقدس چیز ہے، وہ اہل بیت سے محبت ہے۔ اس اجر کو جس نے معین کیا ہے وہ خدا بند متعال کی ذات ہے، لہٰذا خدا بند متعال جو ہے وہ کیا نام ہے اس نے معین کیا ہے، اور جس کو یہ اجر دینا ہے وہ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا اس اجر میں آپ کو یہ 4 چیزیں پتہ چلی کہ ایک طرف خدا کی ذات جس نے معین کیا، ایک طرف رسول کی ذات جس کو اجرت اجر ادا کرنا ہے،
ایک طرف اہل بیت کی ذات جن سے محبت کر کے اجر کو ادا کرنا ہے، اور ایک خود محبت اہل بیت جو ہے جو اجرت میں دی جا رہی ہے، اور وہ کار رسالت ہے جس کے مقابلے میں جو دیا، یہ چار چیزیں ہیں۔ لیکن یہ اجرت دینے والا کون ہے؟ وہ اجرت دینے والا ہم ہیں۔ اللہ ایک نورانی مخلوق ہے، رسول اللہ ایک نورانی مخلوق ہے، کار رسالت ایک نورانی کام ہے، اہل بیت ایک نورانی مخلوق ہیں، یہ سب پاکیزہ اور مقدس ہستیاں ہیں۔ تو خدا بند متعال سے سوال ہے کہ اے خدا تو اس میں جہاں پہ اتنی مقدس ہستیاں اس معاملے میں ہم جیسے مادی افراد کو، ہم جیسے گناہگار افراد کو، ہم جیسے جو ہے پست افراد کو اس میں کیوں شامل کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ ذات کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے، افراد کو دیکھتے ہوئے معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا بند متعال دیکھیں اس معاملے میں خدا بھی ایک مقدس ذات ہے، خدا بھی ایک پاکیزہ ذات ہے، رسول بھی ایک پاکیزہ ذات ہیں، اہل بیت بھی ایک پاکیزہ ذات ہیں، اور جو ہم اجر رسالت میں ادا کر رہے ہیں وہ بھی ایک پاکیزہ عمل ہے۔ تو یہاں پہ اردو کا ایک محاورہ بیان کروں تاکہ بات کو واضح ہو جائے، ہم خدا سے کہیں گے کہ خدا بند متعال تو نے مخمل میں یہ ٹاٹ کا پیوند کیوں لگایا ہے؟ اتنے مقدس معاملے میں ہم جیسے افراد کو کیوں رکھا؟ نبیوں سے مانگا ہوتا، اولیاء سے مانگا ہوتا، ہم سے محبت کرنے سے کیوں مانگا؟ ہم تو پست ہم گناہگار ہیں۔ تو خدا بند متعال جواب دے گا، اپنے رسول کے زبانی جواب دے گا، خدا جواب دے گا یہ تم معاملہ کر کے تو دیکھو پھر ہم تمہاری قدر و قیمت بتاتے ہیں۔ لہٰذا پیغمبر فرماتے ہیں من مات علی محمد وآل محمد، فرماتے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو شخص محمد و آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے ہم اسے شہید قرار دیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے تم اہل بیت سے محبت کر کے تو دیکھو ہم تمہارے مقام کو بلند کر دیں گے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل۔ شہید کون ہے؟ شہید وہ ہیں جن کے لیے خدا کہتا ہے قرآن میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ خدا کہتا ہے گمان بھی نہ کرنا، تم عقیدہ رکھو، تم زبان سے بیان کرو، تم اس بات کو سمجھنے لگو، نہیں یہ تو خدا کہتا ہے کرنا ہی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے تحسبنہ یعنی گمان بھی نہ کرنا، ایسے تھاٹس بھی نہیں آنے چاہیے تمہارے ذہن میں کہ جو شہید ہوئے ہیں وہ خدا بندے وہ جو ہے مر چکے ہیں، بلکہ خدا شہداء کے مقام کو کیا بتاتا ہے کہ عند ربی یرزقون، وہ افراد وہ ہیں جو خدا کے نزدیک رزق پانے والے افراد ہیں۔ وہاں پہ خدا کے جو رزق پاتا ہے وہ یہ روٹی اور سالن والا رزق نہیں پاتا ہے، اور نہ اس شہید کو روٹی سالن والے رزق کی ضرورت ہوتی ہے، وہ قرب الہی ہوتا ہے، وہ ذات الہی کی قربت ہوتی ہے جو خدا اسے عنایت کرتا ہے۔ لہٰذا خدا یہ کہتا ہے کہ تم معاملہ کر کے تو دیکھو، محبت کر کے دیکھو فاطمہ سے، محبت کر کے دیکھو حسین سے، اور اگر مر گئے تو ہم اجر ہی ادا کریں گے، تمہیں ہم شہید بیان کریں گے۔ لیکن رسول نے ایک بات بیان کر دی اس آیت کے حدیث کے اندر کہ زندگی میں اہل بیت سے محبت کرنا کافی نہیں ہے، انسان کو مرتے وقت تک محبت پر مرنا شرط ہے۔ کوئی زندگی بھر محبت کرے اہل بیت سے اور مرتے وقت اگر ان کا منکر ہو جائے سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا پیغمبر نے زندگی کی شرط نہیں لگائی ہے، مرنے کی شرط لگائی ہے، من مات علی حب آل محمد، جو مر جائے آل محمد کی محبت میں ماتا شہیدہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاطمہ جن کی محبت میں مر جائے انسان، اس کے مرنے کو خدا بند متعال کہتے ہیں شہادت ہوتی ہے، اور مرنے کا لفظ خدا کہہ چکا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو تم اموات میں شمار بھی نہ کرنا۔ جو مر جائے، آپ گھر کے اندر مر جائیں، آپ جو ہے ہاسپٹل میں کہیں مر جائے، اگر مومن مرتا ہے تو وہ مقام شہادت کو پاتا ہے، وہ یقیناً فقہی حوالے سے اس کے احکام علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جو جنگ میں شہید ہوتا ہے اور جو گھر میں مر جاتا ہے، آپ کوئی نہ ہمارے یہاں کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، حدیثوں کو مس یوز کیا جاتا ہے، مغالطہ بازی کی جاتی ہے۔ اب کل کوئی آگے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، یہ بات کہتا ہوں تو میں کیونکہ اتفاقاً یہ بات میں پہلی مرتبہ ہی کہہ رہا ہوں، اب تک موقع تو نہیں ملا کہ بات کہتے کہتے ذہن میں آ گئی کہ کل کوئی کھڑا ہو کے نا کہ جیسے بعض لوگ خون کو پاک قرار دیتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہاں چل رہی ہیں یہ باتیں۔ اب کل آگے کوئی مر جائے تو اس کو نہ غسل دے نہ کوئی کفن دے، اس کو جا کے ایسی دفن کر دے کہ آل محمد کے رسول پہ مرا ہے، اور رسول نے کہا شہید ہے، شہید کو نہ کفن دیا جاتا ہے اور نہ شہید کو غسل دیا جاتا ہے، تو وہ شہید کا حکم تو یہی ہے، جو میدان جہاد میں مرتا ہے اس کو نہ غسل دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اس کو کفن دینی، اس کو اسی لباس میں دفنا دیے، فقہی حکم اس کا۔
لہٰذا اب کو یہ نہیں کہ اس فقہی حکم کو اس شہداء کے اوپر اپلائی کرے، بالکل ساری ملت جعفریہ کو ایسے ہی دفنانا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اسی لیے ہمارے چھٹے امام، ہم چھٹے امام کے ماننے والے ہیں، اور چھٹے امام نے جو اپنے مقابلے کی فقہ سے اختلاف کیا تھا اور جو اعتراض کیا تھا فقہ پر، وہ یہی کیا تھا کہ تم نے فقہ میں قیاس کو جگہ دے دی ہے. اب آہستہ آہستہ قیاس کو ہم بھی جگہ دینے لگے ہیں. لہٰذا کیونکہ یہاں پہ یہ امر ہے، اس لیے جو وہ ہے وہاں پہ جو ہے یہ حکم در بھی ہو جائے گا. جو شہداء جو ہے وہ ان کو نہیں غسل دیا تھا، ہم بھی آل محمد کی محبت میں شہید ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی غسل نہ دیا جائے. بہرحال اس طرح غلط افکار جو ہیں ہمارے درمیان ہے، واقعاً ایسا ہے کہ کبھی کبھی بات گفتگو ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے بعض لوگ بہت جسور ہو گئے، ہمارے بہت زیادہ جسور. کہا کہ ہم ایسی فقہ کو نہیں مانتے، وہ خون کو پاک کہتے ہیں، اپنے خون میں سارے پاک کہتے ہیں. کہتے ہیں ہم ایسی فقہ کو نہیں مانتے جو مچھر مکھی کے خون کو تو پاک کہتا ہے اور ایک مومن کے عزادار کے خون کو نجس کہتا ہے. دلیل آپ دیکھیں کہاں اپنے آپ کو مکھی اور مچھر سے ملا رہے ہیں. بھائی انسان اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، انسان کا جو خون نجس ہے اور انسان کے خون کے احکام جدا ہیں، مچھر کے خون کے احکام جدا ہیں، لہٰذا خون جاندار فقہ میں ایک پوری تفصیل ہے کہ کس کا خون پاک اور کس کا خون نجس ہے. آپ نے آپ کو مچھر سے وہی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو وہی جو مقابلے میں فقہ دی جس نے قیاس کیا تھا. قیاس کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے اگر قیاس کسی نے کیا تھا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جو قیاس کیا تھا ہے وہ قرآنی داستان، لیکن روایت میں الفاظ آئے کہ جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. ابلیس نے قیاس کیا تھا خدا اس کو تو نے آگ سے بنایا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا میں جو زیادہ فضیل ہے میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. کیونکہ ہمیشہ فاضل جو ہوتا ہے وہ مفضول جو ہوتا ہے فاضل کو سجدہ کرتا ہے. اس نے قیاس کیا تھا کیونکہ وہ خدا کو سجدہ کرتا تھا کہ میں مفضول ہوں، خدا جو ہے افضل ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ کرتا ہوں. یہ تو آدم ہے، یہ مجھ سے مفضول ہے، میں اس افضل ہوں تو اس کو سجدہ کیسے کروں؟ وہاں اس نے قیاس کیا تھا اس لیے وہ ابلیس بن گیا. کبھی بھی فقہی احکام میں، احکام شریعہ میں انسان کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل لہذا وہ جو محمد. مرا یقیناً وہ جو ہے شہید مرتا ہے، اور جو شہید مرتا ہے خدا بند متعال اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. فخر رازی انہوں نے جو ہے تفسیر فخر رازی جو ہے مشہور اہل سنت کی تفسیر ہے، اس میں اس آیت کے ذیل میں تقریباً 9 احادیث لے کر آئے کہ جو آل رسول کی اس میں 9 احادیث کے اندر جہاں تک یاد آ رہی کیونکہ ابھی ریسنٹ میں نہیں دیکھی، جہاں تک یاد اس میں 7 احادیث یا 6 احادیث ایسی ہیں کہ وہ مغفورہ مرتا ہے، وہ تائب مرتا ہے. من ماتا لو بے عالم ہونے ماتا مغفورہ ماتا تائبہ، اور جو مرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اس کو جیسے دلہنوں کو جو ہے اپنے گھر لے جایا جاتا ہے، اس طرح سے ملائکہ جو اس کو جو ہے جنت میں لے کے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس کے برعکس 3 آیت جو حدیثیں بیان کی، وہ کہا کہ جو مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے، جو مرتا ہے ان کے بغض میں مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے، وہ منافق مرتا ہے، وہ بے دین مرتا ہے. وہ بھی یعنی کہ آل رسول کی محبت میں مرے اس کے بھی اثرات ہیں، اور آل رسول کے بغض میں مر جائے اس کے بھی اثرات ہیں. لہذا کسی جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، یقیناً ہم برادران میری سنت کو نہیں کہہ رہے، وہ بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بغض رکھتے ہیں جنہیں ہم ناصب کہتے ہیں، نواصب جن کو کہتے ہیں، جیسے یہ داعش صفت افراد، یہ افراد وہی جب بھی مریں گے تو یہ بغض میں کیوں مریں گے؟ منافق ہو کے مریں گے، یہ کافر ہو کے مریں گے. یہ آل رسول کی محبت کا اثر خداوند متعال نے. لہٰذا اگر آپ کو یہ دیکھنا چاہے کہ میں نے معاملے کو تو بتا دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ کا معیار کیا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ معیار جو ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، معیار یہ ہے کہ کتنے یورو اس کی قیمت ہوگی، اس کپ کا وہاں سے ویلیو کا اندازہ ہوگا. اب کسی کو میں صدیقہ طاہرہ کی بات نہیں کر رہا، میں صدیق اہل بیت علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، میں ذات پیغمبر اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں ذات مقدس امیر المومنین کی بات نہیں کر رہا. ان کی زوات اس قدر بلند ہیں، اس قدر بلند ہیں کہ ہم کی زوات کی بات نہیں کر سکتے. ہم ان کی محبت کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی محبت کتنی ویلیو رکھنے والی ہے، وہ ہمیں پتہ چلانا ہے. جناب فاطمہ کی ہم ویلیو کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنا ہمیں اللہ نے شعور ہی نہیں دیا کہ درد کیا فاطمہ کر سکیں. لہذا روایتوں میں آئے جیسے خدا کہتا ہے وما ادراک لیلۃ القدر،
تم جو لیلۃ القدر کو پہچان ہی نہیں سکتے ہو. روایتوں میں آیا فاطمہ پیغمبر اسلام کی لیلۃ القدر ہیں اور ایک ایسی قدر لے رہے ہیں جیسے تمام انسان مل کر بھی شب قدر کی مقام و منزلت کو نہیں پہچان سکتے. اسی طرح صدیقہ طاہرہ کے بھی مقام و منزلت کو کوئی پہچان نہیں سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل لہٰذا میں صدیقہ طاہرہ کی بات نہیں کر رہا, میں ویلیو کی بات کر رہا ہوں کہ محبت سے ذریعہ آپ کو جناب سیدہ کی عظمتوں کا اندازہ ہوگا. لیکن وہ محبت جو خدا نے مانگی ہے وہ کس چیز کے مقابلے مانگی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کتنی باعظمت شخصیت ہیں, تو اندازہ ہوگا. ہم جو ہیں, میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ جملہ کہا تھا آیت اللہ بہجت کا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں, کسی نے پوچھا, کوئی سوال کیا, تو کیا اہل بیت علیہ السلام کے مقام و منزلت کو ہم درک کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم جتنا بھی سوچو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں, تمہاری سوچ کی پرواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں سے مقام اہل بیت جو ہے شروع ہو. تمہاری وہاں پہ پہنچ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دی, جو اول ہستی اس کا مقام ہی بہت زیادہ بلند ہے, لہٰذا اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کا مقام کس قدر بلند ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ کیا ہے کام؟ اجر رسالت. اجر رسالت ہے تو بھی اجر رسالت کس چیز پر ہے؟ کار رسالت پر. کار رسالت کیا ہے؟ کار رسالت یہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے شروع یہ کیا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. اور آخری پیغام کیا دیا تھا؟ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا. پہلا پیغام خدا بند متعال کی وحدانیت تھی, آخر پیغام خدا بند علی مرتضیٰ کی ولایت تھی. اس دونوں کے درمیان خدا کا پورا دین پائے جاتا ہے. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و اخلاق و حسن اخلاق, تمام عبادات, آپ کی ریاضات, تلاوت قرآن, اخلاقیات, اعتقادات, قیامت, اجر و ثواب, قبر و حشر و نشر, اعمال حسنہ, اعمال سے تمام تر چیزیں, جس کو بھی آپ نیکی کہیے, جس کو بھی آپ عبادت کہیے, جس کو بھی آپ دین کہیے, جس کو بھی آپ شریعت کہیے, جس کو بھی آپ قرآن کہیے, جس کو بھی آپ وحی کہیے, یہ تمام ان دو پیغاموں کے درمیان ہے. پورا قرآن ان دو پیغاموں کے درمیان ہے, پوری شریعت ان دو پیغاموں کے درمیان ہے, تمام وحی ان دو پیغاموں کے درمیان ہے, تمام عبادات ان دو پیغاموں کے درمیان ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جسے کار رسالت کہا جاتا ہے. کار رسالت وہاں سے شروع ہوا تھا, ولایت پہ ختم ہوا تھا, توحید سے شروع ہوا تھا. بیچ میں تمام تر نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, جہاد ہے, امر معروف نہیں, ان کا سب کچھ ہے. لیکن خدا پہچاننا چاہتا ہے میرا سارا دین میرا دین ہونے کے باوجود ایک طرف پایا جاتا ہے, اور محبت فاطمہ ایک طرف پائی جاتی ہے. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کار رسالت کی اجرت ادا کرے تو اسے چاہیے فاطمہ الزہرا سے محبت کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل کہ جناب سیدہ کی جو محبت ہے وہ تمام تر اس دین, اس کے مقابل نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قوم, جہاد, جتنی عبادات کا, قرات قرآن, والدین سے اچھا سلوک کرنا, پڑوسیوں سے اچھے سلوک رکھنا, سچ بولنا, امانت داری سے کام لینا, خدا کی وحی پر عقیدہ رکھنا, قبر پہ عقیدہ رکھنا, خدا کی وحدانیت پہ عقیدہ رکھنا, یہ تمام تر اس وقت ویلیویبل ہیں جب انسان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے, جب اس کے دل میں جناب سیدہ کی محبت ہو. ورنہ وہ عبادت, وہ دین جو کہ فاطمہ کی محبت کے بغیر ہو, وہ دین مقروض دین ہے, وہ شریعت مقروض شریعت ہے, وہ عبادت مقروض عبادت ہے. اور مقروض عبادت کے لیے ہمارے فقہاء کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ فتویٰ یہ دیتے ہیں اگر کوئی شخص پورا لباس, یہ میں 6 میٹر کا امامہ سر باندھا ہوا ہوں, 2 میٹر کی شاید میری ہبا ہوگی, پتہ نہیں کتنے میٹر کا میرے قبا ہوگی, اور اندر جو شلوار قمیص پہنا ہوا علیحدہ, اگر اس میں یہ بٹن لگے, اس بٹن میں جو دھاگے لگے, اگر ایک دھاگا بھی غصبی ہوگا تو دین اجازت نہیں دیتا کہ اس میں کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ دوں یا پڑھا, اور اگر پڑھ دوں نماز یا پڑھا دوں اس دھاگے غصبی میں تو وہ نماز خدا باطل قرار دیتا ہے. یہ امامہ میرا اپنا ہے, یہ ابا میری اپنی ہے, قبا میری اپنی ہے, لباس میرا اپنا ہے, بٹن تک میرے اپنے ہیں.
لیکن ایک بٹن کی اجرت میں نے ادا نہیں کی ہے تو اللہ جو ہے اس نماز کو قبول نہیں کرتا کہ اس میں غصبی ایک دھاگا پایا جاتا ہے. تو آپ تصور کیجئے اگر کوئی آل رسول سے محبت نہ کرے اس کے بعد دین پر عمل کرتا رہے, جو محبت نہیں کرتا ہے تو اس کا تو سارا کا سارا دین غصبی کہلاتا ہے. جب دین ہی اس کا غصبی ہو جائے گا, اس کی اجر ادا ہی نہیں کیا جس پہ عمل کیا ہے, رسول کی سنت کا دعویٰ کرتے رہ جائیں, رسول کی سیرت کا دعویٰ کرتے رہ جائیں, رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے رہ جائیں, رسول کی جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے رہ جائیں, اگر اہل بیت رسول سے محبت نہیں کی, یہ تمام اعمال مقروض اعمال ہیں, مقروض چیزوں خدا قبول نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مقروض نہیں غصبی ہیں. مقروض چیز کو تو قبول کر لیتا ہے, غصبی ہیں جو مغصوب ہوتے ہیں, یعنی کہ جو غصب کیے جانے والے غصبی چیزوں کو خدا جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. اس دین کو خدا کیسے قبول کر لے جب خدا ایک دھاگے کے عوض اپنی نماز کو چھٹا دیتا ہے, تو وہ خود نماز اس کی اجر نہ دی گئی ہو تو خدا کو کیسے قبول کر لے گا. اس نماز میں موجود ایک دھاگے کو اگر اجرت نہ دیں تو خدا اس کو قبول نہیں کرتا. نماز کار رسالت ہے کہ نہیں ہے, روزہ کار رسالت ہے کہ نہیں ہے, تلاوت قرآن کار رسالت ہے کہ نہیں ہے, عقیدہ توحید کار رسالت ہے کہ نہیں. خدا کیسے اس کو قبول کر لے جب تک کوئی فاطمہ سے محبت نہ رکھتا ہو, محبت رکھتا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم, جناب سیدہ کی مقام منزلت جو ہے بہت بلند ہے. آئندہ 2 دنوں میں بھی تھوڑا اس کی طرف گفتگو ہوگی. لیکن خدا نے جو کہا ان سے محبت کرو, تو ان سے محبت کیوں کہا؟ جو میں نے کہا اصل میرا پیغام کس آیت میں پیغام کیا ہے. میں آپ سے کہوں فلاں صاحب سے محبت کریں تو آپ کہیں گے مولانا فلاں صاحب سے محبت کیوں کریں؟ محبت کے لیے علت چاہیے ہوتی ہے, محبت کے لیے کوئی کمال چاہیے ہوتا ہے, محبت کے لیے کوئی تعلق چاہیے ہوتا ہے. بغیر تعلق کے تو نہیں محبت ہو جاتی. جناب سیدہ سے کیوں محبت کریں, ان کی اولاد سے کیوں محبت کریں, اہل بیت سے ہم کیوں محبت کریں؟ انسان کب محبت کرتا ہے, مین وجہ کیا ہوتی ہے انسان کی محبت کرنے کی؟ اس میں انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن کرتا یہ, انسان جس چیز کو کمال سمجھتا ہے, جس چیز کو فضل سمجھتا ہے, انسان اس سے محبت کرتا ہے. کہیں انسان ہو سکتا ہے جو ہے میوزک کو کمال سمجھتا ہو, یہ تو ممکن ہے, کیونکہ میوزک کو کمال سمجھتا ہے لہٰذا میوزک سے محبت کرنے لگتا ہے. وہ ایک دن ڈانسر بن جاتا ہے, ایک دن وہ گویا بن جاتا ہے, کیونکہ اس سے محبت کرتا ہے. اس لیے تو یہاں مصداق اس کا غلط ہے, لیکن محبت اس کو جو ہوئی ہے وہ اس لیے کہ اس کو اپنے لیے کمال سمجھتا ہے, فخر بیان کرتا ہے کہ میں اچھی طرح سے گانا گاتا ہوں, مجھے میوزک بہت زیادہ پسند ہے, یا فلاں میوزک کا انسٹرومنٹ مجھے بجانا آتا ہے. کوئی ایک شخص ہے وہ کمال سمجھتا ہے قرأت قرآن کو, وہ قرآن میں زیادہ کام کرتا ہے, وہ بہترین قاری بنتا ہے, تو وہ کمال سمجھتا ہے آواز دونوں گلے سے آواز نکالنے ہیں. وہ گانا گانے والا بھی گلے کو استعمال کر رہا ہے, وہ قاری قرآن بھی گلے کو استعمال کر رہا ہے, لیکن دونوں محبت بھی کرتے ہیں اپنے شعبوں سے. دونوں کس بنا پر؟ وہ اس کو کمال سمجھتا ہے, اس کو کمال سمجھتا ہے. لیکن ایک بات ڈیفینیٹ ہے, جب تک کمال نہ سمجھتا ہو اس وقت تک محبت نہیں ہو سکتی, اس وقت پسند نہیں ہو سکتی. انسان ناقص چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے. لہٰذا خدا یہاں پہ چھپا پیغام دے رہا ہے, وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان سے محبت کرو کیونکہ ان کو ہم نے صاحب کمال بنایا ہے. ان کی سیرت میں کمالات موجود ہیں, ان کو جس پہلو سے دیکھو گے ان میں کمال پایا جائے گا. عزیزان محترم, جناب سیدہ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک چیزوں کو بیان کرنا ہے. ہمیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو صاحب اولاد بنایا ہے, اور جن کو نہیں بنایا خداوند متعال ان کو جلد سے جلد صاحب اولاد کرے. اولاد کی تربیت جو ہے والدین کی اولین ذمہ داری میں آتی ہے, اور بہت ساری ان کی ذمہ داریوں میں ایک دینداری ہوتی ہے کہ دینداری ہے. انسان کو, والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. دنیا میں جتنے آپ کو دیندار لوگ نظر آتے ہیں نا, ان میں 99% وہ افراد ہوتے ہیں جن کے گھر سے دین ملا ہوتا ہے. کم افراد, 1% یا سمجھے 2% ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو گھر سے دین نہیں ملا ہوتا, ویسے دیندار بن جاتے ہیں. کم افراد ہوتے ہیں ایسے, لیکن اکثریت دیندار افراد کی وہ ہوتی ہے. آج جو آپ جتنے مجالس سے بیٹھے اس وقت ہیں, آپ کے بیک گراؤنڈ میں یہ مجالس موجود ہیں, آپ کے والدین آپ کو گھروں تک لے کے گئے. کم افراد آپ کے درمیان ایسے ہوں گے کہ جن کے والدین کہیں مجلس میں نہ لائے, آج وہ مجلس میں بیٹھے ہیں. ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں. لہٰذا جہاں اب اس کا مثال جو ہم دے دیتے ہیں کہ ہماری یہاں نماز کے اندر
والدین لے کر نہیں جاتے تو ہماری قوم کو نماز پڑھنے کی جماعت پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. آپ اعلان کرتے رہیے نماز اتنے بجے ہوگی, لوگ جمع ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ اسے کبھی پیرنٹس لے کر نہیں آئے, ان کے پیرنٹس بھی لے کے نہیں آئے, ان کے نسل در نسل یہ گیپ چلتا چلا آ رہا ہے. مجلس میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں تو ہمارے یہاں الحمدللہ مجلس میں لوگ آتے ہیں, تو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. لیکن تربیت میں باپ سے زیادہ جو اثر پایا جاتا ہے وہ ماں کا پایا جاتا ہے. نہیں کہہ رہا کہ باپ کا اثر نہیں ہوتا, یقیناً باپ کے بھی اثرات ہوتے ہیں, لیکن باپ کے اثرات کم ہوتے ہیں, ماں کی تربیت کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. اور لہٰذا کیونکہ بی بی کی شہادت کی مجلس ہے, لہٰذا میں ماں کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ دینداری میں انسان جو بھی جس مقام پہ آپ تمام عظیم افرادوں کو دیکھ لیں, جتنے دنیا میں عظیم باکمال افراد گزرے ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ایک بھی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جس کی ماں جو ہو بے کمال ہو. عظیم ماں کی اولاد عظیم ہوتی ہے, کسی نہ کسی حوالے سے اس کی ماں عظمت رکھتی ہے. کوئی عظمت رکھتی ہے تو اس عظمت کی بنا پہ نیوٹن کا دنیا میں نام ہے, تو اس کا ماں کے جا کے دیکھ لیں کتنا بڑا حوصلہ تھا, اور اس نے کیا کیا تھا, تو اس نے بنایا ایسے ماں ایسے اولاد. لہٰذا ماں ہوتی ہے, اس کے اثرات بہت زیادہ اولاد پر پڑتے, بہت زیادہ اولاد پر پڑتے, اور تاریخ میں موجود بھی ہے. جب محمد حنفیہ جو مولا علی کے فرزند ہیں اور آپ کی صلب سے ہیں, جب جنگ جمل میں بہت تیز تیر باران میں تو پیچھے ہٹے اور لوگوں نے بتایا کہ محمد حنفیہ آگے سے پیچھے ہٹ گئے تھے, تو مولا علیہ السلام نے کیا کہا تھا, باپ کی طرف سے ذوف نہیں, ماں کی طرف سے آئے ہیں, کیونکہ وہ تو حیدر کرار تھے, وہ تو اسد اللہ غالب کل غالب تھے. لہٰذا مولا کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں, یا جب شادی کرنے جا رہے ہیں جیسے حضرت عباس, تو شادی کے لیے کیا کہتے ہیں مولا کہتے ہیں کہ بھائی عقیل سے کہ آپ میری ایسے گھر میں شادی کرائیں جہاں پہ شجاع بچے پیدا ہوں, کیونکہ مجھے شجاع بچے چاہیے. لہٰذا اللہ جیسا امام نے ڈھونڈا تھا اللہ تعالیٰ نے ویسے شجاع بیٹا عطا بھی, کہ ماں شجاع تھی, لہٰذا اللہ تعالیٰ. لہٰذا ماں کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں, باپ کے بھی ہوتے ہیں, لیکن ماں کا اثر تربیت میں بہت زیادہ ہوتا ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا. آج ہماری روئے زمین میں ایک فقی نہیں ہے, ایک فقی نہیں اس وقت, جو اور پچھلے 400 سال سے نہیں کوئی فقی جو شیخ مرتضیٰ انصاری کتابوں کو پڑھے بغیر فقی بن جائے. ہے ہی نہیں فقی ہماری تاریخ میں. ہاں اسے پہلے تھے, ان کی کتاب لکھنے کے بعد انہیں شیخ اعظم کہا جاتا ہے, استاد الفقہا کہا جاتا ہے. لہٰذا آج بھی چاہے وہ قم میں ہو, چاہے وہ نجف میں ہو, چاہے وہ سیریا میں ہو, یا دنیا کے حوزات جو چھوٹے مدرسے وغیرہ پاکستان ہندوستان میں بھی جو مدارس پڑھے جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی کوئی شخص درجہ اجتہاد تک اگر پہنچتا ہے وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کتاب پڑھے بغیر نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا بہت بڑی شیعہ کی تاریخ میں, علماء کی تاریخ میں بہت بڑی شخصیت گزری. ان کی سیرت بھی ملتا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری جو تھے اپنی والدہ کو کاندھوں پہ لے کر آتے تھے. پہلے حمام باہر ہوتے, نجف میں رہتے تھے, حمام باہر ہوتے, گھروں میں حمام کا رواج نہیں تھے, 400-450 سال پرانی بات ہے, حمام نہیں ہوتے تھے. تو اپنی والدہ کو جب نہلانا ہوتا تھا ان کو, تو وہ اپنی کاندھے بٹھا کے مرجع تقلید تھے, لیکن اپنے کاندھے بٹھا کے لاتے تھے اور بٹھا کر ان کو وہ جو ہے حمام کی طرح چھوڑ دیتے. وہاں سے خواتین اٹھا کے اندر لے آتی تھی, نہلاتی تھی, وہیں چھوڑ دیتی, پھر دوبارہ لاتے تھے. لوگ ان کے شاگرد جو تھے وہ کہتے تھے آپ ایک مرجع دینی ہے, حمال موجود ہیں, انہیں اٹھانے والے موجود ہیں, جیسے ڈولی وغیرہ اٹھائی جاتی, تخت وغیرہ اس زمانے جو بھی رہے, یا وہ جو ہے جیسے ویل چیئر وغیرہ اس زمانے میں جو بھی رہی وہ چیزیں موجود ہیں. آپ جو ہے ان کے ذریعے اپنی والدہ کو لے جایا کریں, لوگوں سے کہہ دیا کریں وہ ڈولی اٹھا کے یا جو ہے تخت اٹھا کے اس پہ چیئر پہ بٹھا کے لے جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً میری ماں نہا بھی لے گی اور اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور وہ چلی بھی جائے گی. کہیں لیکن میں کیا کروں کہ وہ فضل اور وہ کرامتیں جو مجھے کاندھے پر بٹھا کر ملتی ہیں وہ خدا مجھے کہاں سے عطا کرے, جو مجھے ماں کو خدمت کر کے ملتی ہیں. یقیناً کسی آیا کے ذریعے, ماسی کے ذریعے گھر میں والدین کی جو ہے دیکھ بھال کر سکتے ہیں, نہیں ہوتا ٹائم کر رکھ سکتے ہیں, وہ نہیں ہے, لیکن جہاں تک ہونا چاہیے انسان اپنے ہاتھ سے کرے. پیسوں کے بل پہ تو بہت سارے لوگ جن کے پاس زیادہ پیسے تو 2 نرسیں رکھ لیتے ہیں, یعنی کم پیسے تو 1 رکھ لیتے ہیں, جن کا زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ 4 قسم کی نرسیں رکھتے ہیں, کھانے کے الگ رکھتے ہیں, پانی کے الگ, وہ کپڑے بدلنے کے الگ رکھتے ہیں, صفائی کے الگ رکھتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. لہٰذا پیسے کے بلبوتے پہ والدین کی خدمت کرنا جو ہے وہ معیار نہیں ہے. اصل فزیکل طور پہ 1 گلاس پانی جو آپ دیں گے اپنے والدین کو پلائیں گے, اس کا جو اجر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. آپ پورے مہینے جو آپ نے وہ جو ہے نرس کا اس کو آپ نے پیسے ادا کیے, اسے خدمت کی, اس کا کوئی آپ کو اتنا اجر نہیں ملے گا جو 1 گلاس پانی ملانے کا ہوگا. یہاں شیخ انصاری کہتے ہیں, اور پھر جب انتقال ہو جاتا ہے
تو روتے ہیں، بہت زیادہ گریا کرتے، سر سے امامہ بھی اتارا ہوتا ہے، پیچھے تابوت بھی چل رہا ہوتا ہے اپنی والدہ کے. تو پوچھتے لوگ، کہتے ہیں آپ اتنی بے تابی کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا نے مجھ سے وہ ہستی لے لی ہے جس ہستی کے لیے خدا مجھے خاص طور پہ کچھ عنایات دیتا تھا، اور وہ خاص دعائیں کرتی تھی کہ اب وہ دعا کرنے والی چلی گئی ہے. اب وہ رحمتیں خدا کی میں حاصل کیسے کروں گا؟ جو میں ماں کی خدمت کر کے حاصل کر پاتا تھا اب وہ میں حاصل ہی نہیں کر سکتا. میرے ہاتھ سے وہ ذات چلی جا رہی، اس بات پہ گریہ کر رہا ہوں. اور کہتے تم یہ کہتے ہو کہ ہم مرجے ہوں میں، تو کہا آج جو کچھ میں ہوں اپنی ماں کی بنا پر. میری ماں نے مجھے اس طرح سے تربیت کیا. کبھی میری ماں نے مجھے بغیر وضو کیے کبھی مجھے دودھ نہیں پلایا. لہٰذا یہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے مرضی عطا. یقیناً آج جا کے دیکھیں کوئی بھی عظیم شخص بنتا ہے تو اس کی ماں اس کی عظیم ہوتی ہے. صدیقہ طاہرہ کی اگر آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے، اور ہماری اس بات کی کمزوری بھی پائی جاتی ہے. اچھا متوجہ بھی ہو جائیں آپ لوگ. صدیقہ طاہرہ جو تھی جب نماز پڑھتی تھی تو اپنے چاروں بچوں کو اطراف میں بٹھا لیتی تھی. نماز کے بعد جب دعا کرتی تھی، بچوں پہ نماز واجب نہیں تھی، ظاہر بچے تو ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، بیوی چلی گئی. جب تک 3 بچے تھے 3 کو بٹھاتی تھی، جب تک 2 تھے 2، جب 4 ہو گئے تو 4 کو بٹھاتی تھی اور دعا کرتی تھی. دعا کر کے کہتی تھی بیٹا دعا میں کروں گی. جب بچے تھے دعا میں کروں گی تم مل کر آمین کہنا، کیونکہ آمین آپ جانتے ہیں دعا کی کنجی ہے. ہمیشہ دعا کرنے بعد آمین کہنا. اللہ بند دروازوں کھول دیتا ہے. اس لفظ آمین بہت یعنی باکمال لفظ ہے. یہ اس کو کہا جاتا ہے دعا کی قبولیت کی چابی کہا جاتا ہے. ہمیشہ دعا جب کی جائے الہی آمین کہنا چاہیے. لہٰذا کہ بیٹا تم لوگ الہی آمین کہنا اور میں دعا کر رہی ہوں. تو آپ یہ کہیں جناب سیدہ کو دوسروں سے الہی آمین کہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سیدہ جن کو زبان پہ لانے کی ضرورت تھی، صرف چاہے خدا انہیں مطالعہ عطا کرنے والا، جو کائنات کی مقدس ترین خاتون تھی، وہ دعا کر رہی ہے بچوں سے کہہ رہے آمین. تو اس لیے کہہ رہی ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہے بچوں کی دعا قبول ہے. ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم آمین کے دعا قبول نہ ہو، گناہگار لوگ ہیں. بچوں کو اس لیے بٹھائیں گے کہ غیر بچے معصوم ہیں لہٰذا یہ ان کی دعا قبول ہو جائے گی. جناب سیدہ خود معصومہ تھی، خود با کردار خاتون تھی، لیکن وہ بیان کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ دینی تربیت کرنا چاہ رہی ہیں، جو ہماری یہاں کمی پائی جاتی ہے. ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت نہیں دیتے، دین سے دور رکھتے ہیں. لہٰذا ابھی بھی ذکر ہو رہا تھا، اس پہ میں ایک واقعہ میں دیکھا تھا، اتفاقاً ذکر بھی آ گیا تھا راستے میں، کہ جناب سیدہ کا آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں تو یہ 22 رمضان المبارک جو ہوتی تھی، آپ جانتے ہیں ہماری 3 شب قدر ہیں، اور معصومین نے کہا ان 3 میں سے کوئی ایک ہے، ہم بتا نہیں سکتے کون ہے، تو چھپا کے رکھا ہے شب قدر کو. انہیں کہ ائمہ کو نہیں پتا ہے لیکن بتانا نہیں چاہتے. ان 3 میں سے زیادہ احتمال کس کا ہے؟ 23 کا ہے. زیادہ روایتیں جو 23 کی تاکید 23 کی زیادہ. تو جناب سیدہ 18 رمضان کو یا 20 رمضان کو نہیں، جناب سیدہ کا تھا وہ 22 رمضان، کیونکہ شب 23 ہوتی تھی. 22 رمضان کو اپنے بچوں کو جلدی سلا دیا کرتی تھی، عصر کے وقت سلا دیتی. کیوں؟ تاکہ رات کو بچے نہ سوئیں اور رات ہی جاگنے کی. کوئی شب قدر سے عبادت کے کرنا نہیں، شب قدر کے لیے صرف جاگنا ہی عبادت ہے. انسان جاگ کر گزار دے نا وہ رات، ایک تسبیح نہ پڑھے، صحیح ہے اس نے بہت کچھ کھو دیا، لیکن اس دن خود جاگنا موضوعیت رکھتا ہے، خود جاگنا اس میں کمال ہے. لہٰذا جناب سیدہ اپنے بچوں کو شب میں نہیں سونے دیتی تھی. لیکن آج ہم نے کیا اپنے دین کو ویکینڈ کا دن بنایا ہوا ہے. بچوں کے سامنے ہم نے اپنا دین جو پیش کیا ہوا ہے وہ ویکینڈ والا دین پیش کیا ہوا ہے کہ ویکینڈ ہے. بعض تو ویکینڈ میں بھی کوشش نہیں کرتے. جب تک بچوں کو انوالو نہیں کریں گے، بچوں کو لائیں گے، ان کی دین کا خیال رکھیں گے، ان کے اسکول کا خیال رکھیں گے، تو بچوں کو دین، وہ کہیں گے اچھا اسکول زیادہ ہے ہمیں دین کم ہے. وہ کہیں گے اچھا جو ہے نیند زیادہ ہے جو ہے اور دین کم ہے. کبھی بچوں کی نیند خراب ہو کریں، خراب کرنے میں کیا ہے؟ کون سے ایسی ہمیشہ تو نہیں، روز تو نہیں ہے کہ روز ہی کریں، لیکن کم از کم مہینے میں 2 دفعہ، ایک دفعہ تو سینٹرز بچوں کو لے کر آئیں، ایک دفعہ تو دعاؤں میں لائیں، ایک دفعہ تو جلسات میں لائیں، ایک تو دفعہ مجلس میں لائیں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے اچھا یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. تربیت اللہ کیسے ہوگی؟ بغیر تربیت کے انسان جو ہے جب تربیت نہیں کرتا. دیکھیں تربیت کے لیے انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے، اور بعض وقت زبان سے تربیت نہیں ہوتی ہے، اعمال سے، جس کی میں نے مثال دے دی کہ واضح مثال ہماری یہ پائی جاتی ہے. نماز جماعت میں خلوت پائی جاتی ہے اور نماز مجالس میں جو ہے رش ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے والدین کبھی نماز میں لاتے ہی نہیں تھے ہمارے ہاتھ پکڑے کے لحاظ ہم بھی اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتے. یہ جب تک رہے گا، ورنہ اہل سنت کو آسمان سے تھوڑی اترے، ہمارے سامنے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں. ان کی مساجد بھری ہوتی ہیں کیونکہ ان کے رواج ہے، بچوں کو بچپن سے لے آیا جاتا ہے ہاتھ پکڑ کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے. تو یہ تربیت عملی تربیت ہوتی ہے. کاشف الغطا جن کا نام سنا آپ نے،
کاشف الغطا جو تھے انہوں نے اپنے ایک دن رات کو بیٹے کو اٹھایا اور کہا بیٹا امیر المومنین کیوں نجف میں رہتے تھے، کہا بیٹا آج امیر المومنین کے حرم میں چل کے نماز شب پڑھیں گے اور پھر نماز فجر۔ بیٹا جو ہے والد کا صاحب کاشف الغطا بہت بڑی شخصیت ہے، بیٹا ظاہر جوانی میں تو ویسے ہی بچوں کو آپ کو پتہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا بابا میں گھر ہی میں پڑھ لوں گا آپ جائیں، کیونکہ واجب بھی نہیں ہے کہ جائیں، مستحب بھی جماعت بھی مستحب ہے اور کون سا حرم میں جا کے ثواب ہے، کوئی واجب تو ہے۔ تو بچے نے کہا نہیں پڑھ لوں گا، نماز پڑھنے والا بچہ تھا، کہا کہ بابا میں نماز پڑھ لوں گا لیکن گھر پہ آپ چلے جائیں۔ تو بابا کاشف الغطا کہتے ہیں کہتے بیٹا آج میرے ساتھ چلو پھر کل سے نہیں کہوں گا، آج چلو میرے ساتھ۔ سعادت مند بیٹا تھا، تیار ہو گیا، کہا چلے بابا چلتے ہیں، نماز کے لیے تیار ہوئے۔ سردیوں کا زمانہ تھا، راستے میں آپ جانتے ہیں صبح کے وقت کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے ہیں صبح کے وقت پبلک وہ نہیں ہوتی، شام کے وقت ہوتی ہے، صبح کوئی پبلک نہیں تھی، لہٰذا صبح کے وقت ظاہر ہے پبلک کم ہوگی تو بتائیں پیسے بھی کم ملیں گے، اگر وہ فقیر کھڑا ہوگا تو پیسے بھی کم ملیں گے نا، شام کو زیادہ ملیں گے، زیادہ پبلک ہوتی ہے۔ کوئی ضرورت مند ہی رہا ہوگا وہ صبح بیٹھتا ہوگا، دیکھ لیا تھا کاشف الغطا نے، تو کہا دیکھو بیٹا یہ دیکھو سردی کے عالم میں یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا، تو کہا بابا یہ پیسے کے لیے بیٹھا ہوا۔ کہتے کس سے امید لگا کے بیٹھا ہوا، کہتے لوگوں سے امید لگا کے بیٹھا ہوا۔ کہنے اچھا یہ بتاؤ کیا لوگ اس کو دے بھی دیں گے، اس کو پکی امید لگی ہوئی ہے، اس کو یقین ہے اس بات کا کہ لوگ اسے دے بھی دیں گے؟ کہا نہیں ظاہر ہے اس کو کیا امید تو نہیں ہے، کوئی یقین تو نہیں، امید ہی لگا بیٹھا ہے۔ کہنے کن سے لگا بیٹھا ہے، کہنے لوگوں سے۔ کہنے کس لیے لگایا ہوا ہے، کہنے دولت کے لیے، بس پیسے کے لیے۔ تو کہنے اس دنیا کے لیے اس نے لوگوں سے امید لگائی ہے جس کا کوئی یقین بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس صبح آ کے بیٹھا ہے کہ شاید وہ ان کو عطا کر دے۔ کہتے تمہارا خدا تو کہتا ہے جو بھی نصف شب کو اٹھتا ہے اور فجر سے پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے میں یقیناً اسے عطا کرتا ہوں۔ تو کہنے ہمیں اپنے خدا پر اعتماد نہیں، وہاں پر یقینی طور پر اطمینان ہے، جو بھی اٹھ کے خدا کو سجدہ کرے، ایک سجدہ کر لے نماز فجر سے پہلے، ایک سجدہ کر لے انسان فجر پہ اٹھ کے 2 رکعت نماز فجر کی پڑھ لے۔ لہٰذا کاشف الغطا کہتے بیٹا وہاں تو اللہ کے لیے تو اللہ دین بھی عطا کرتا ہے، اللہ دنیا بھی عطا کرتا ہے، اور وہاں سے امید نہیں ہوتی، وہاں پر یقین ہوتا ہے، وہاں انسان نہیں ہوتے، وہاں خدا کی ذات ہوتی جو قدیر ہے، جو علیم ہے، جو جانتی بھی ہے۔ تو تم قادر خدا پر اتنا یقین نہیں رکھتی، یہ فقیر جو ہے جو پستر انسان ہے ان پر تم سے زیادہ یقین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کے بعد کہا بیٹا اگر تم گھر جانا چاہتے ہو گھر چلے جاؤ، میں صرف یہ دکھانے تمہیں لایا تھا۔ اور اس کے بعد ملتا ہے کہ ان کے بیٹے پابندی سے نماز آ کے پھر حرم مطہر میں پڑھنے لگے تھے۔ کیا یہ اثر کس بات کا تھا؟ اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پریکٹیکل طور پہ جب تک کوئی کام انجام نہ دے، جناب سیدہ تربیت کا اصول بیان کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں تو کہہ رہی بیٹا تم آمین کہہ، تاکہ بچوں کو دعا کرنے کا سلیقہ ہے، بچوں کو نماز پڑھنے کا سلیقہ ہے، جبکہ معصوم خاندان ہے لیکن یہ ہمارے لیے کر رہی بیوی، تاکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کریں۔ بچوں سے ہم نہ کریں کہ ہم نماز پڑھیں قرآن پڑھیں بچوں کو الگ رکھیں، نہیں بٹھائیں کہ بھئی یہ جو عمل ہو رہا ہے تم بھی بیٹھو، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، دیکھو ہمارے ساتھ۔ یہ جناب سیدہ عملی طور پر کر کے ہم کو دکھا رہی ہیں، شب قدر میں بچوں کو جگا کر بتا رہی ہیں کہ دین اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے 3 راتیں جناب سیدہ نے بھی نہیں اٹھایا کہ بھئی بچے ہیں بالآخر ان کو 3 رات نہیں جگایا جا سکتا، واجب نہیں بچوں کے اوپر جاگنا، نہ کوئی مستحب بچوں کے لیے جاگنا، لیکن تربیت تو دینی آئندہ کے لیے۔ آج ایک شب قدر کے لیے جگائیں گے تو آئندہ، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں نہیں بس ابھی آج بچے کی نیند خراب، کیوں نیند خراب ہوگی؟ ایک رات کی ان کو اہمیت جتائیں، اہمیت جتائیں گے یقیناً جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تیسری چیز جو نظر آتی ہے جناب سے تربیتی کے حوالے سے، باقی گفتگو پریکٹیکل حوالے سے آپ دیکھیں علم کی کوئی کمی تھی اس خاندان میں، جناب سیدہ پاس کوئی علم کی کمی تھی، امام حسن کے پاس کوئی علم کی کمی تھی، لیکن جناب سیدہ ایک اصول بیان کرتے ہیں، امام مصطفیٰ سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ مسجد میں دیکھو آج بابا نے میرے خطبہ کیا دیا، آ کر مجھے سنانا۔ اور امام حسن آ کے سناتے کیا کہا میرے بابا نے سنانا۔ تو کیا جناب سیدہ لرن کرنا چاہتی تھی، سیکھنا نہیں چاہتی تھی، ہمیں ایک درس دینا چاہتے تھے۔ تمہارا بچہ اسکول جاتا ہے، تمہارا بچہ مدرسہ جاتا ہے، محلے میں جاتا ہے، باہر جاتا ہے، جب بچہ باہر سے جائے، باہر جاؤ گھر واپس آئے اس سے پوچھو وہاں کیا ہوا، کون کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ بچہ ہے نا، وہ بچہ سچائی میں آ کے اس کو تو صحیح و غلط کا پتہ نہیں ہے، وہ ساری آپ کو سٹوری سنا دے گا تو باپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے کہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے۔
اس کی گیدرنگ غلط ہے کہ اس کی گیدرنگ صحیح ہے. بچے کا حافظہ قوی ہوگا, بچے کو یاد ہو جائے گا, اچھا مجھ سے والدین پوچھیں گے. بچے کو باہر اس بات کا خوف ہوگا, آج ماں گھر جائیں گے پھر پوچھے گی کہاں پہ تم, پھر میں کیا بتاؤں گا. ظاہر ہے جب بچے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے, جھوٹ نہیں بول پاتا صحیح سے بچہ, لہٰذا وہ پھر اس کام کرنے سے بچے گا. یہ ایک تربیت کا اصول جناب سیدہ بتا رہی ہیں کہ یقیناً اپنے بچوں کی تربیت کرنا, تو جب بھی وہ کسی محفل میں جائیں, مجلس میں جائیں, تو پوچھو کہ چلو آج جیسے آج مجلس ہے, پوچھے بچوں سے کہ بھئی آج مجلس میں گئے تھے مولانا صاحب نے کیا پڑھا, 2 جملے ہی بتا دو, 1 جملہ ہی بتا دو. آج گئے تھے تو وہاں کے تمہیں اردو نہیں سمجھ آئی تھی, جو انگلش میں کیا جو جرمن میں پڑھائی ہے انہوں نے کیا پڑھا. اگر ہم بچے کو پوچھیں گے وہ جرمن بیچارے پڑھ رہے تو بچہ کا کھیلنا تو کیا فائدہ, کس کے لیے رکھا گیا ہے. یہ ہمارے لیے تو نہیں رکھا, بڑوں کے لیے تو مجلس نہیں, نسل کو تربیت کرنے کے لیے. لہٰذا اگر گھر جا کے آج بچوں سے پوچھیں گے کہ وہ جو جرمن میں پڑھ رہے تھے, بیٹا تمہیں جرمن آتی ہے, 1 جملہ بتا دو وہ کیا پڑھ رہے تھے. اگر بچہ جواب نہ دے تو کل وہ بھی سوچے گا کہ ہاں بھائی یہ تو ماں نے پوچھ لیا, آج تو کم از کم 1 جملہ کل آئے گا تو غور سے سن کے جائے گا, آج تو اماں پوچھ لیں گے. لیکن ماں اگر ایسے پوچھے, جناب صحیح تربیت کا اصول. یقیناً انسان بر موقع اگر جو بات کرتا ہے تو صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے استاد نے اپنا واقعہ خود بیان کیا, اور اس بات کو تمام کو تربیت کے حوالے سے فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک دفعہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, ٹانگ میں چوٹ لگ گئی, ایسے کچھ ہوئے, چل نہیں پائے تھے, پٹی بن گئی تھی, پلاسٹر تھا, اور وہاں پہ تھے, ہاسپٹل میں تھے. تو انہوں نے اپنی مجلس میں یہ واقعہ خود بیان کیا تھا. تو کہنے لگے وہ کیوں حوزے میں پڑھاتے تھے, اور وہ دانشگاہ یعنی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تہران میں. کہا کہ حوزے کے لوگ تو نماز روزے والے ہوتے ہی, نماز مولوی لوگ تو پڑھتے ہی نماز روزہ وغیرہ, لیکن یہ جو دانشگاہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو وہاں کا ماحول دوسرا ہوتا ہے, چاہے وہ تہران کی یونیورسٹی کیوں نہ, وہاں سارا اسلام اترا ہوا ہے. لہٰذا وہاں کی یونیورسٹی میں ایسے ہوتے ہیں, کسی نے داڑھی رکھی نہیں رکھی, کسی نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, کوئی پابند ہے حجاب کا نہیں ہے, تو وہاں پر بھی ماحول یونیورسٹی کا ایسے ہی نسبتاً پوری دنیا کے مذہبی ہے, لیکن ماحول ایسے ہی تو پڑھاتے ہیں وہاں. کیونکہ تہران میں واقع ہو تو تہران میں وہ ایڈمٹ تھے, ان کے اسٹوڈنٹس آئے عیادت کرنے کے, مولانا صاحب کی ہم عیادت کریں, ہمارے ٹیچر ہیں, وہ عیادت کرنے گئے. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ عالم دین بھی ہیں, بیمار بھی تھے, ان کا احترام بھی کرتے, تو انہوں نے کہا آقا کوئی آپ آئیں آپ کے سامنے تو ہمیں کوئی نصیحت کر دیں. تو انہوں نے سوچا میں تو قرآن کی آیت پڑھوں, حدیث پڑھوں, ان پہ کیا اثر ہونے والا ہے, وہ تو سناتی رہتا ہوں ان کو دانشگاہ میں اور کیا سنانے ان کو جاتا ہوں, نہیں سنانے جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت وہ بات کی جو میں جانتا تھا کہ اس کا اثر ہو جائے گا. کہا بیٹا دیکھو اگر نصیحت کی بات ہے تو بات یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن نہ میں اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہوں ابھی, نہ اس طرح جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے کھڑے ہو کر اور رکوع سجود کے ساتھ صحیح ارکان کے ساتھ, نہ میں بھی وہ پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, نہ اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہوں, نہ صحیح سے میں چل سکتا ہوں. تو میں اگر خدا کی اس وقت 2 رکعت میں نماز پڑھنا چاہوں جو میرا جی بھی چاہ رہا ہے, میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری ٹانگ ایسی ہے. خدا بندے متعال کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہاری ٹانگوں کو ثابت رکھا. تم اگر 2 رکعت پڑھنا چاہو گے تم آرام سے پڑھ سکتے ہو, اس پہ خدا بندے متعال کا شکر ادا کرو. تو وہ خود کہتے اس حالت میں دیکھا تھا, ماحول ہاسپٹل کا ماحول تھا, استاد کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی, اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا آج میں اتنا محتاج ہوں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا, خدا بندے متعال کی اللہ نے تمہیں صحت دی ہے. کہا اکثر طالب علم جو تھے, اسٹوڈنٹ تھے, وہ نماز پڑھنے لگے, بعد میں چھوڑ دیے, لیکن اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر طالب علم جو تھے اس واقعے کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنے کے واقع اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, صحیح طرح سالم رکھا ہے, ہم 2 رکعت نماز خدا بندے متعال کی نہیں پڑھتے. لہٰذا جناب سیدہ سے اگر محبت کہی ہے تو کمال کی بنا پہ محبت کہی. خدا نے ایسی نہیں محبت کی, ان کی سیرت میں وہ چیزوں کو تلاش کے جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اس طرح سے اگر ہم زندگی گزارے تو ان ایام فاطمیہ کا فائدہ ہے اور ان سیرتوں کو بیان کرنے کا فائدہ ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہیں ان چیزوں سے خوش ہوتی ہیں اگر ان کی سیرت کو اپنایا جائے. ورنہ فاطمہ کا تو نام بھی بڑا مقدس ہے, ان کا تو نام بھی بڑا مقدس ہے, اور جس بیوی کا نام نہیں گھر بھی اس قدر مقدس ہے, اتنا مقدس گھر کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے جو جناب سیدہ کا ہے, اور اس کے تقدس سے اتنا کہ ایک دن ہوتا ہے کہ جناب سیدہ اپنے بابا کے ساتھ ہوتی ہیں اور آپ کے زانوں پر اپنے بابا کا سر ہوتا ہے, اور اتنے میں دھک الباب ہوتا ہے. تو جناب سیدہ آواز دے کر کہتی ہیں آنے والے جو بھی آئے واپس پلٹ جاؤ, اس لیے کہ میرے بابا کے مل نہیں سکتے, ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے.
जनाब सैयदा मना करती है और रुक जाता है, फिर दोबारा से दक्कुल बाब होता है, वो फिर रुक जाता है, फिर तीसरी मरतबा दक्कुल बाब होता है, जनाब सैयदा गिरिया करने लगती है और रोने लगती है। जब गिरिया करती है आंसू रुखसार फातिमा से रुखसार रसूल पर गिरते हैं। एक मरतबा आंखें खोल के कहती फातिमा अभी मैं गया नहीं हूँ तो गिरिया क्यों कर रही हो, अभी तो मैं जिंदा हूँ, मेरी बच्ची क्यों गिरिया कर रही हो। जनाब फातिमा कहती है बाबा जान ना जाने दरवाजे पे कौन आया है, मैं बार बार उससे कह रही हूँ कि मेरे बाबा की तबीयत सही नहीं है, लेकिन बार बार वो दक्कुल बाब करके आने की इजाजत चाहता है। जनाब फातिमा कहती बेटा फातिमा ये तेरे दरवाजे की हुर्मत है, आने वाला किसी से इजाजत नहीं लेता, न किसी को यतीम करने से पहले इजाजत लेता है, न किसी को बेवा करने से पहले इजाजत लेता है। फातिमा ये तेरे दर की करामत है कि तेरे दर पर मलक भी आके रुक जाते हैं। ये वो दरवाजा है जिस पर 6 महीने या 9 महीने पैगंबर इस्लाम इन्नमा युरिदुल्लाहु युसिबकुम रिस्सा की आयत पढ़ते थे, अस्सलामु अलैकुम अहले बैत नबुव्वा कहते थे कि सलाम अहले बैत नबुव्वत, कि दुनिया को समझाना चाहते थे कि दुनिया देख लो ये दरवाजा बड़ा मुकद्दस दरवाजा है। ये फलक आके रुक के बताना चाहता है कि देख लो ये बड़ा मुकद्दस दरवाजा है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आपकी हयात में दरवाजा इतना मुकद्दस था कि आप इस पर सलाम किया करते थे, आपके आते हुए मलक भी दरवाजे में रुक जाता था, लेकिन आपके जाने के बाद फातिमा के तकद्दुस इतना पामाल कर दिया गया, फातिमा के मकाम को इतना बंद कर दिया गया कि फातिमा के दरवाजे पे लकड़ियां जमा की जाती है। फातिमा के दरवाजे पे आने वाला आके कहता है कि हमें अली को चाहिए, अली को बाहर निकालो, हमें अली से बैत लेना है। फातिमा दरवाजे पे आके कहती मैं अली को हवाले न करूंगी, मैं अली को तुम्हारे हवाले न करूंगी। कल इसमें गुफ्तगू होगी अजीजों। जनाब फातिमा कहती नहीं, वो उस पर इसरार करते कहते कि अगर आवाज नहीं अली को नहीं दिया तो हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे, हम इस दरवाजे पर लकड़ियां रख देंगे। जनाब फातिमा आगे बढ़ के कहती तुम जानते हो दरवाजा फातिमा का दरवाजा है। जनाब सैयदा बताना चाहती थी कि इसमें फातिमा रहती है, कहते जो भी रहता हो हम इस दर को आग लगा देंगे। दरवाजे को आग लगाई जाती है बाबे विलायत का दिफा करने के लिए। ये खातून इस्मत आगे बढ़ती है, दरवाजे को रोकना चाहती है, एक मलौन इस तरह से लात मारता है, रसूल सादी दरो दीवार के दरमियान या फिस्सा खुदीनी, ऐ फिस्सा मुझे संभाल लो, मेरा मौसी सब कर गया, मेरा बच्चा चला गया। चलता दरवाजा फातिमा में गिर गया, अजीज अली को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मर्तबा चादर को संभालती है, सवाल करती है और बाहर निकलती है, कहती है फिस्सा जब बीवी को होश आया तो आने के बाद मोहसिन का तस्करा नहीं करती, अपने बच्चे का तस्करा नहीं करती, पूछती है नाम अल हसन, अरे मेरा चचा साद अल हसन कहाँ है, मेरा अली कहाँ पर है, अली को गिरफ्तार करके ले गए। अजीजों बस ये सुनना था कि एक मर्तबा जनाब सैयदा चादर सर में लेती है और बाहर जाती है, अली के मटके पर हाथ रखती है, अब आका दामन थामती है और कहती खल्लू अबल हसन को छोड़ दो। अजीजों उसके बाद क्या जुल्म हुआ फातिमा पर। एक मर्तबा किसी ने सवाल किया, मासूम से सवाल किया ये कन्फस का वजीफा खत्म क्यों नहीं, कम क्यों नहीं किया गया। वक्त गुजरने के साथ सबके वजीफे को कम कर दिया गया, लेकिन ये कन्फस का वजीफा कम नहीं किया गया। मौलाना के गिरिया करके कहते उस पालाश में जो फातिमा को इसने ताजियाना मारा था उसकी बिना पे इसको अब तक अजर दिया जाता है। खुद बस आगे बढ़ता है, जनाब सैयदा हाथ दामन पकड़ के कहती है खल्लू अबल हसन को छोड़ दो। वो आगे बढ़ता है और जनाब सैयदा
سامنے سے آتا امام منہ پھیر لیتے تھے. جب بھی بازار سے دیکھتے امام اس کے دیکھتے نہیں تھے. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مولا امام مجتبیٰ سے, کہا مولا جب بھی آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ منہ کیوں پھیر لیتے؟ مولا کہتے مجھ سے برداشت نہیں آتا. میں اس وقت بڑا کم سن تھا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے میری ماں کو تازیانہ مارا تھا, میرے سامنے میری ماں کو تازیانہ. میں اپنی ماں کا تڑپنا بھول نہیں سکتا, میں اس پر نگاہ نہیں کرتا. خدا سب کو محفوظ رکھے. کسی کے بچوں کے سامنے کسی کے ماں کو تازیانہ نہ مارا جائے, کسی کی ماں در و دیوار کے درمیان نہ آئے. خدا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. خدا نے مطالعہ ہماری اس قلیل توسل کو قبول فرما. بات من صحیح